دنیا کا وہ واحد ملک جس کی ساکر ٹیم 5 بار ورلڈ چیمپئن شپ اپنے نام کر چکی ہے۔ اسی زمانے میں دنیا میں سب سے زیادہ غلام بھی اسی ملک میں پائے جاتے تھے۔ بظاہر خوبصورت مقامات رکھنے والے اس ملک کی تاریخ انتہائی شرمناک ہے۔ یہاں کے لوگ کاشتکاری اور کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے تھے، جب پرتگالیوں کا ایک دستہ جس کی سربراہی پیڈرو ایلویرس کیبرال نامی ایک شخص کر رہا تھا، بھولا بھٹکا اس خطے میں آن پہنچا۔ اس زرخیز زمین میں زیادہ لوگوں کو نہ پا کر پرتگال نے اس کو اپنی سلطنت بنا لیا۔ اس ملک میں غلاموں کے ساتھ انتہائی شرمناک حد تک شدید نوعیت کے جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ اس ملک میں ایک عرصے تک سمندری راستوں سے 7 لاکھ کے قریب غلام لائے گئے۔ یہ تعداد اس دور میں دنیا کے کسی بھی دوسرے حصے کے مقابلے میں کسی ایک جگہ پہ لائے جانے والی غلاموں کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ اس زمانے میں جو غلام برازیل لائے جانے کے دوران راستے ہی میں انتقال کر جاتے، ان کی لاشیں پہاڑیوں پر گھریلو کوڑا کرکٹ کے ساتھ ایسے پھینک دی جاتی کہ کسی کو یہ احساس ہی نہ ہوتا کہ یہ انسانوں کی لاشیں ہیں۔ ان غلاموں سے کھیتی باڑی اور کاشتکاری کا کام لیا جاتا۔ ایک عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن پھر انہی غلاموں کے گروہوں نے مل کر غلامی کی تحریک چلائی اور اس خطے کو اپنا ملک بنا لیا۔ ناظرین، غلاموں کی خوفناک تاریخ رکھنے والا یہ ملک آج دنیا میں اپنے دلکش مناظر اور خوبصورت مقامات کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جس کو دنیا برازیل کے نام سے جانتی ہے۔ اور جان لو کہ اس معلوماتی سفر میں ہم آپ کو برازیل کے خوبصورت مناظر دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ ان غلاموں نے دنیا میں کیسے ترقی حاصل کی۔ ناظرین، اس ملک کے نام کے معنی انگارے کی طرح سرخ کے ہیں۔ یہ عجیب و غریب نام برازیل کے ایک درخت پاؤ برازیل سے لیا گیا ہے۔ یہ درخت برازیل کے ساحل کے ساتھ اگتا ہے اور اس سے گہرا لال رنگ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ملک دنیا کے بڑے ممالک کی فہرست میں 5ویں نمبر پر ہے اور زیادہ آبادی والے ممالک میں اس کا نمبر 6 ہے۔ اگر آپ نے دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمیزون اور بڑی ندی ایمیزون کا نام سنا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا 60% حصہ بھی اسی ملک میں واقع ہے۔ یہ جنوبی امریکہ کا معاشی رہنما ہے۔ دنیا کی 9ویں بڑی معیشت کے ساتھ اس ملک میں لوہے اور ایلومینیم کا ایک بڑا ذخیرہ شامل ہے۔ برازیل نے جنوبی امریکہ کا اتنا حصہ گھیر لیا ہے کہ اس کی سرحدیں ایکواڈور اور چلی کے سوا تمام جنوبی امریکی ممالک کے ساتھ ملتی ہیں۔ برازیل کو 26 ریاستوں اور ایک فیڈرل ڈسٹرکٹ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ریاست ایمیزون اس کا سب سے بڑا رقبہ ہے اور سب سے زیادہ آبادی ساؤتھ پول میں ہے۔ برازیل کا دارالحکومت برازیلیا ہے، جو 1950 کے آخر میں تعمیر ہوا تھا۔ اس سے پہلے یہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ فی الحال اس کے فیڈرل ڈسٹرکٹ میں لاکھوں افراد مقیم ہیں۔ دنیا کے بڑے شہروں کی فہرست میں 2 شہر برازیل کے ہیں، جن کا نام ساؤ پالو اور رو ڈی جنیریو ہے، اور برازیل میں دنیا کی سب سے بڑی رومن کیتھولک آبادی ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اس ملک کے دلکش اور خوبصورت مناظر کی جانب۔ اس ملک کی خوبصورتی کی بات کی جائے تو یہاں کے پرانے دارالحکومت ریو دی جنیریو کا ذکر تو لازمی ہے۔ یہ شہر 2 افسانوی ساحلوں کا شہر ہے اور ماضی کے کئی شہرائے آفاق گیتوں میں ان ساحلوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ شہر زیادہ آبادی کے ساتھ ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ سورج کے پجاریوں کے لیے اس شہر کے ساحل مقناطیس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس ساحل پر کھڑے ہو کر پہاڑوں اور جزائر کے پیچھے غروب ہوتے ہوئے آفتاب کا نظارہ کرنا ایک ناقابل فراموش تجربہ ہے۔ یہ شہر ناقابل بیان مناظر سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ برازیل کی سیاحت کے لیے جائیں تو شوگر لوف پہاڑوں کے مقام وسٹا پر ضرور جائیں۔ سیاح کیبل کار کے ذریعے 395 میٹر بلند چوٹی کا سفر کرتے ہیں۔ یہ چوٹی سن 1913 سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس شہر کی ایک اور خاص بات مسیحی نجات دہندہ کا مجسمہ ہے، جو بازو پھیلائے شوگر لوف پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مجسمہ 300 میٹر بلند اور 28 میٹر چوڑا ہے۔ اس کا وزن تقریباً 1145 ٹن ہے۔ اسے ریو کی علامت بھی کہا جاتا ہے۔ روزانہ تقریباً 4000 سیاح اس مجسمے کے مقام پر آتے ہیں۔
برازیل کی ایگوازو آبشار ایک قدرتی عجوبے سے کم نہیں ہے۔ یہ آبشار برازیل میں ارجنٹائن کی سرحد کے قریب واقع ہے اور دنیا کی سب سے بڑی آبشاروں میں شامل ہے۔ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل اس آبشار کا سب سے بہترین ویو برازیل کی طرف سے ہی آتا ہے۔ چمکتی ہوئی ریت کے ہزاروں ٹیلے اور ان کے درمیان میٹھے پانی کے چشمے مل کر انتہائی خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں۔ یہ منظر پارک برازیل کے شمال میں 1550 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ اسے 1981 میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا تھا۔ برازیل کے خوبصورت مقامات میں سے ایک ایمیزون دریا بھی ہے، جس میں دنیا کے کسی بھی دریا سے زیادہ پانی پایا جاتا ہے۔ اگر آپ برازیل کے قدرتی حسن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مقامی گائیڈ اور کمپنیوں کے ذریعے آپ اس دریا کا نظارہ بھی ضرور کیجیے۔ برازیل میں قدرتی حسن کے علاوہ ایسے مقامات بھی ہیں جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ اگر آپ کو اوپرا سے محبت ہے تو مناوس شہر کا رخ ضرور کیجیے۔ اس شہر میں ہر سال 3 ہفتوں پر مشتمل اوپرا فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ اس شہر کا مشہور اوپرا ہاؤس بھی قابل دید ہے، جسے مقامی ربڑ انڈسٹری سے ملنے والی آمدنی سے 1896 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ شمالی مشرقی برازیل میں بہت کم سیاح جاتے ہیں، لیکن اولینڈ شہر کو نو آبادیاتی دور کے فن تعمیر کا زیور سمجھا جاتا ہے۔ 17ویں صدی میں اسے آرٹسٹوں کا شہر کہا جاتا تھا اور اس کی اس حیثیت میں آج بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس شہر کو 1982 میں یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل کیا گیا۔ تو اگر آپ بھی آرٹ کے فن سے رغبت رکھتے ہیں تو اس شہر کا نظارہ ضرور کریں۔ شہر سلواڈور ڈی سابق پرتگالی کالونی رہا ہے اور یہ صدیوں تک سرمایہ کاروں کے لیے برازیل میں غلامی کی نجات کا مرکز رہا ہے۔ آج اسے افریقی برازیلی ثقافت کا مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف موسیقی بلکہ دوستانہ ماحول کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مقبول ترین تہوار کارنیول، جسے ریو ڈی جنیریو کہا جاتا ہے، یہ تہوار بھی برازیل میں منایا جاتا ہے۔ برازیل کی ساکر ٹیم دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ترین ٹیموں میں سے ایک ہے اور یہ اب تک 5 مرتبہ ورلڈ چیمپئن شپ ٹورنامنٹ اپنے نام کر چکی ہے۔ یہ ٹیم 1958، 1962، 1970، 1994 اور 2002 کے ٹورنامنٹ میں فاتح رہی ہے۔ برازیل میں 4000 سے زائد ایئرپورٹس موجود ہیں اور یہ دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ ایئرپورٹس رکھنے والا ملک ہے۔ غلاموں کی تجارت کے دور میں تقریباً 4 ملین غلام افریقہ سے برازیل لائے گئے اور یہ تعداد پورے امریکہ سے فروخت کیے جانے والے غلاموں کی 45% بنتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں برازیل سب سے زیادہ غلاموں والا ملک ہے۔ برازیل کا مشہور نعرہ آرڈم ای پروگریسو ہے، جس کے معنی حکم اور ترقی کے ہیں۔ برازیل کا قومی مشروب کائپیرینیا ہے۔ یہ مشروب گنے کا مخصوص شربت ہوتا ہے جس میں چینی برف اور لیموں کا رس شامل کیا جاتا ہے۔ 1980 میں برازیل وہ پہلا ملک بن چکا تھا جس نے فوج میں خواتین کی شمولیت کو قبول کیا۔ برازیل کافی کی 150 سال کی تاریخ میں دنیا کا سب سے زیادہ کافی ایکسپورٹ کرنے والا ملک رہا ہے اور اب بھی یہ ملک پہلے نمبر پر ہے۔ برازیل میں اسلام سب سے پہلے افریقی غلاموں نے قبول کیا تھا۔ ابتدا میں برازیلی غلام مسلمانوں نے بغاوت کی، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی غلاموں کی بغاوت تھی۔ اس کے بعد برازیل میں شام اور لبنان کے مسلمان مہاجرین پہنچے، جو اب اقلیت کی صورت میں موجود ہیں۔ یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ کیتھولک عیسائی رکھنے والا ملک ہے۔ یہ ملک اپنے نیلے پانیوں کے بیچز، خوبصورت مناظر اور اپنی الگ پہچان کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ غلاموں کے قبیلوں سے شروع ہونے والا یہ ملک دنیا کے کامیاب ترین ممالک میں شامل ہے۔ اگر آپ بھی اس ملک کی خوبصورتی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس ملک کی سیر ضرور کریں اور ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ بھی کرتے چلیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔